امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دور سے گزرنا پڑا، آپ کو بھی ان حالات سے گزرنا پڑا۔ بلکہ نبی اکرم کا حال اگر آپ دیکھیں گے اور بخاری شریف کی حدیثوں میں اگر آپ پڑھیں گے نبی اکرم کی زندگی کے آخری حالات، تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ آخری دن ہے، فجر کی نماز کے بعد اور ظہر کی نماز سے پہلے اس درمیانے بیچ کے وقفے میں، ظہر اور فجر کے بیچ میں اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں۔ یہ وقت جیسا گزرا ہے اس پر ایک سرسری نظر ڈالیں۔ آپ نے برابر کئی مرتبہ عائشہ صدیقہ سے کہا پانی کا پیالہ لاؤ، امی عائشہ پانی لاتی ہیں، اللہ کے نبی پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں، پھر ہاتھ ڈالتے ہیں اپنے جسم پر ملتے ہیں، پھر ہاتھ ڈالتے ہیں اپنے چہرے پر ملتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ۔ عائشہ موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی کٹھنائیاں ہیں۔ اس حدیث میں لفظ موت استعمال ہو رہا ہے، مولانا جرجیس اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے بتائے، نبی اکرم بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے، اپنے چہرے پر ملتے اور کہتے جاتے اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ۔ موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی کٹھنائیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ نے جو نبی اکرم کی بیٹی تھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے روتے ہوئے دیکھا تو چیخ پڑی۔ بخاری کے الفاظ پر غور کرو، وا کر بابتا، ہائے میرے ابو کی پریشانی، ہائے میرے ابو کی بے چینی، ہائے میرے ابو کا حال۔ اللہ کے نبی نے اپنی لخت جگر کو، اپنی بیٹی کو اس پوزیشن میں دیکھا کہ وہ میری پریشانی سے پریشان ہو رہی ہے، تو آپ نے اس کو پکڑا، فرمایا بیٹی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی پریشانی نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا جبریل کو بھیج کر کہ آج میری ملاقات کا وقت ہے، اللہ سے میری ملاقات طے ہے۔ فاطمہ نے جب یہ سنا تو ان کو اور زیادہ رونا آ گیا کہ آپ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آپ تسلی دیتے رہے، آپ ان کو ڈھارس بندھاتے رہے، لیکن ان کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ تو آپ نے ان کو ہنسانے کے لیے اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ کے لیے ایک بات کہی جو سچی بات تھی۔ تھوڑا پانی دیجیے۔ تو کیا کہا؟ فاطمہ تم غم نہ کرو، فاطمہ تم غم نہ کرو، تم پریشان نہ ہو۔ اے فاطمہ، ابھی ابھی جبریل آئے اور بتایا فاطمہ سے کہہ دو فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ اس خوشخبری نے فاطمہ کے غم کو تھوڑا ہلکا کر دیا، تھوڑا ہلکا کیا، لیکن مکمل ہلکا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک دوسری بات کہی، فاطمہ پریشان مت ہوئیے، میرے بعد تمہارا ہی نمبر ہے، میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں، میرے گھر میں میرے بعد سب سے پہلے میرے پاس کوئی آئے گا، مجھ سے کسی کی ملاقات ہوگی تو تمہاری ہوگی، یعنی تم آ رہی ہو میرے پیچھے پیچھے۔ یہ سنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تو مسکرائیں،
اچھا، موت کی خبر سن کر کوئی مسکراتا ہے کیا؟ یہ کہا کہ میرے بعد تمہارا نمبر، میرے گھر میں سب سے پہلے مجھ سے، میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ملو گی، تو مسکرا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موت مومن کی نظر میں بری چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ مومن موت کو جتنا قریب دیکھتا ہے اتنا ہی وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے رب سے ملاقات کا وقت ہے۔ آج ہم موت سے ڈرتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے ہیں، مرنے کی تمنا بھی نہیں ہوتی ہے، اور موت اگر دیکھ لے قریب تو ہم ڈرتے بھی ہیں۔ صاحب یہاں ہارٹ کا کوئی بڑا ڈاکٹر نہیں، بیٹا بنگلور لے کے چلو، بیٹا دلی ایمس میں لے کے چلو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ابھی ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی مکمل طور پر ہے نہیں۔ اگر ہم مکمل مومن ہوتے تو موت کو اپنے قریب دیکھ کر ہم ڈرتے نہیں، روتے نہیں، چیختے نہیں، نفرت نہیں کرتے، بلکہ خوش ہوتے۔ مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دعا مانگو اللہ مجھے کل ہی موت دے دے، یہ دعا مانگنا حرام ہے، ایسا نہیں مانگ سکتے آپ۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو اللہ مجھے موت جلدی دے دے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو۔ آپ صرف بہت ضروری ہو، پریشانیاں بہت زیادہ ہوں، الجھنیں ہوں، ٹینشن ہو، تو آپ اتنی دعا کر سکتے ہو اللہ سے کہ اے اللہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور جب میری زندگی میرے لیے بہتر نہ ہو تب تو مجھے اٹھا لے۔ یہ دعا بس کر سکتے ہو جب بہت زیادہ ٹینشن اور بہت زیادہ الجھن ہو تب۔ لیکن ہم موت کی تمنا کیوں کرتے معلوم ہے؟ 5 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، ان کے جہیز کیسے ہوگا؟ آج کل بغیر گاڑی دیے ہوئے، بغیر انٹرنیشنل بھیکاری کا پیٹ بھرے ہوئے ہماری بیٹی کی ڈولی نہیں سجے گی، اس لیے ہمارے ٹینشن اتنے ہو گئے ہیں زندگی میں کہ ہم اسی سے کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ مر جائیں۔ یہ ہمارے اپنے ٹینشن ہیں، یہ ہماری اپنی الجھنیں ہیں۔ اللہ کے نبی کا پھر یہ حال تھا، اچانک ہونٹ ٹھلنے لگے اور آواز بند ہو گئی۔ ہونٹ ہلتے ہوئے امی عائشہ نے دیکھا تو اپنے کان لگا دیے، دیکھیں کوئی خاص بات تو نہیں کہہ رہے ہیں جو آخری وقت میں ہم اس کو سننے سے محروم رہ جائیں۔ کان لگاتی ہیں تو کیا سنتی ہیں؟ ہونٹ ہل رہے ہیں اور اللہ کے نبی یہ جملے ادا کر رہے ہیں، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، نماز پڑھتے رہنا، لوگوں نماز پڑھتے رہنا، اور اپنے غلاموں کا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، جو تمہارے نیچے کام کرتے ہو غلام ہو ان کا خیال رکھنا، جو تم کھانا وہ ان کو کھلانا، جو تم پہننا وہ ان کو پہنانا، ان کی اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ مت ڈالنا۔ اگر کوئی مشکل کام ان سے کرا رہے ہو جو وہ کر نہ سکیں تو ان کے کام میں تم بھی ان کی مدد کرنا۔ ایک طرف اللہ کے حق سے جوڑا نماز پڑھتے رہنا، دوسری طرف بندوں کے حق سے جوڑ دیا کہ اپنے غلاموں کا، تم سے نیچے جو لوگ ہوں ان کا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چھت، اسی پر آپ کی آنکھیں ٹک گئیں، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور کائنات کو روشن کرنے والا سورج، پوری دنیا کو چمکانے والا سورج اپنی آنکھیں کھول کر زوردار الفاظ میں یہ جملے ادا کر کے ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ سورج اپنی روشنی سے بے نور ہو جاتا ہے۔
اور اس کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ یہ جملے نکلتے ہیں، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ میں مجھے داخل کر دے، مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ جہاں انبیاء کرام ہیں، جہاں شہداء کرام ہیں، جہاں تیرے اولیاء اللہ، تیرے دوست، تیرے بزرگ بندے ہیں، انہی لوگوں میں مجھے بھی پہنچا دے۔ آپ نے یہ آخری لفظ اپنی زبان سے نکالا اور اس کے بعد پوری دنیا کو چمکانے والا سورج ہمیشہ کے لیے اس گھر سے غروب ہو گیا۔ فجر اور ظہر کے بیچ میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر چیخ اٹھی، وَكَرْبَابَتَا مَنْ أَجَابَ رَبًّا دَعَا، وَكَرْبَابَتَا مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، وَكَرْبَابَتَا إِلَى جِبْرِيلَ نَنَا۔ ہائے میرے ابو، من اجاب ربا دعا، آپ کے پاس رب کا بلاوا آیا اور آپ چلے گئے۔ جملوں پر غور کرو، بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو جشن منا لو گے، بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو جلوس نکال لو گے، بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو خوشیاں منا لو گے، لیکن 12 تاریخ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ 12 تاریخ تھی، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ ہم اپنی 12 تاریخ پہ نظر ڈالیں اور اس 12 تاریخ پہ نظر ڈالیں، اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، حالات ہمیں اس کہنے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں سنو کیا کہتی ہیں فاطمہ، وَكَرْبَابَتَا مَنْ أَجَابَ رَبًّا دَعَا۔ ہائے میرے ابو، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے، آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا بیتے گی، یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا گزرے گی، کیا گزرے گی۔ اے اللہ کے نبی، اے میرے ابو، آپ چلے گئے۔ دوسرے جملے پر غور کرو، وَكَرْبَابَتَا مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ۔ اے ابو، آپ سے تو آپ کے رب نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، آپ تو جنت الفردوس چلے گئے۔ تیسرے جملے پر غور کرو، وَكَرْبَابَتَا إِلَى جِبْرِيلَ نَنَا۔ اے ابو، اب قرآن کس کے اوپر نازل ہوگا؟ اب جبرائیل قرآن کی آیتیں کس کے اوپر لے کر آئیں گے؟ اب قرآن کس پر نازل ہوگا؟ آپ نہیں تو قرآن بھی بند ہو جائے گا، اس کی آیتیں نازل ہونا بھی بند ہو جائے گا، اس لیے کہ صاحب قرآن ہی نہیں رہا تو قرآن کس پر نازل ہو؟ نہیں، اے ابو میں جبریل کو منع کر دوں گی اب وہ قرآن لے کر نہ آئے، اے ابو اب میں جبریل کو روک دوں گی اب وہ قرآن لے کر نہ آئے، اس لیے کہ صاحب قرآن نہ رہا اس دنیا میں، صاحب قرآن اب نہ رہا۔ ان جملوں پر غور کرو اور اپنے سینے کو ٹھونک کر بتاؤ ایمانداری کے ساتھ 12 تاریخ کو نکلنے والے ان جملوں پر ہمارا جشن کیا کہہ رہا ہے۔ پھر فاطمہ کہتی ہیں، لوگو 12 تاریخ کو میرے اوپر میرے ابو کی جدائی کے بعد غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے، جو مصیبتیں جو غم میرے اوپر آئے، اگر وہ غم کسی پہاڑ کی اوپر ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور جو غم میرے ابو کے بعد مجھے ملے، میرے ابو کی جدائی پر مجھے ملے، اگر وہ غم کسی دن پر ڈال دیے جائیں تو وہ دن بھی رات میں بدل جائے۔ 12 تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کو روشن کرنے والا سورج غروب ہوا تھا، اس پر
ہمیں وہ ماحول بنانا چاہیے کہ 12 تاریخ کو نبی اکرم کی ہم پیدائش کی خوشی نہ بھولیں، لیکن اتنی خوشی نہ منائیں کہ ہم 12 تاریخ کو غم بھول جائیں، اور اتنا ماتم اور اتنا غم بھی نہ کریں کہ ہم نبی اکرم کی پیدائش بھول جائیں۔ ہمیں تو بیچ کا راستہ اپنانا چاہیے تھا، ہمیں تو معتدل راستہ اپنانا چاہیے تھا، یہاں دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن سنتے جاؤ، حدیث سنتے جاؤ، اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتے جاؤ۔ ہاں اب سنیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، حضرت علی نے، پھر صحابہ نے، لوگ آتے گئے نماز پڑھتے گئے، پھر بعد میں بچوں نے، اور سب سے لاسٹ میں عورتوں نے، عورتوں کے بعد سب سے لاسٹ میں بچوں نے۔ میرے بھائیوں، لیکن آپ کی جنازے کی نماز کسی نے پڑھائی نہیں ہے۔ لوگ اس حجرے میں آتے تھے، پڑھ کے نکل جاتے تھے، پورا دن اسی میں گزر گیا، پوری رات اسی میں گزر گئی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو دور سے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے کہنے لگے، امی عائشہ ہم رات میں پہنچے، دور کے رہنے والے ہیں، ہمیں نبی اکرم کا چہرہ دکھا دو۔ تو انہوں نے سر کھول دیا اور کہا دیکھ لو۔ کہنے لگے وہ صحابی، آئے امی عائشہ ہمیں اندھیرے میں نبی کا چہرہ صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو چراغ جلا دو، کچھ روشنی کر دو۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی، آئے محمد کے ساتھیو، میرے گھر کی اتنی انسلٹ کیوں کر رہے ہو؟ میرے گھر کو اتنا ذلیل کیوں کر رہے ہو؟ مجھے اتنا رسوا کیوں کر رہے ہو؟ اس صحابی نے کہا، امی عائشہ ہم آپ کو انسلٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو امی عائشہ نے کہا، لوگو میرے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھا سکوں۔ یہ اس گھر کا حال ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم سے اس دنیا کو ختم بھی کر دیں گے۔ یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ وَكُتُبِهِ، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن اور قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان لاؤ، اور آپ سے پہلے جو کتابیں ہم نے اتاری ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور اسی طریقے سے زبر الاولین، پہلے نبیوں کو دیے گئے صحائف، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ وغیرہ، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر بھی ایمان لانا ہے، اور نبی اکرم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، ہم کسی خاص گنتی کی طرف نہیں جانا چاہتے، جتنے بھی نبی آئے نبی اکرم سے پہلے، ان تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور ان پیغمبروں نے اپنی طرف سے کسی چیز میں کوئی کمی نہیں کی، اللہ کے احکام کو پورا ایمانداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا، اور ان نبیوں اور رسولوں کی آخری کڑی ختم ہو جاتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمیں یہ یقین بھی رکھنا چاہیے اور ایمان بھی ہونا چاہیے کہ آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد اب کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ پانچویں چیز بڑی اہم ہے، اور اسی پر مجھے آپ کے سامنے بولنا ہے۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کا دن، قیامت کا دن، اس پر بھی ایمان لانا ہے کہ ایک دن آئے گا
اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے اور روئے زمین پر جتنے بھی لوگ درندوں چرندوں پرند جتنے بھی ہیں یہ سب اس سور پھونکنے کے بعد مر جائیں گے. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف جائیں گے اور اپنا اپنا حساب و کتاب ان سے لیا جائے گا. قیامت کا دن آنا ہے اور اس لیے آنا ہے کہ انسانوں کو ان کے اعمال چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. یہاں پورا بدلہ نہیں دیا جاتا ہے، پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا. اچھا کیا ہے تو اس کا بھی اور برا کیا ہے تو اس کا بھی. برا کیا ہے تو اس کی پوری پوری سزا ملے گی. ایک آدمی کو قتل کیا ہے، ہندوستان کا قانون کہتا ہے کہ اس کو بھی پھانسی کی سزا دے دو، اور جس نے 10 آدمی کو قتل کیا ہے اس کو بھی پھانسی کی سزا دے دو، جس نے 100 آدمیوں کو مارا ہے اس کو بھی پھانسی کی سزا دے دو. تو ہمیں ایک غلطی کی سزا تو مل رہی ہے. ایک آدمی کو قتل کیا، ہمیں اس کے بدلے میں قتل کر دیا گیا تو ایک کی تو سزا مل گئی. لیکن ہم نے 10 آدمیوں کو قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں آپ نے مجھے مارا ہے، تو یہ تو ایک آدمی کے قتل کی سزا ہوئی. ابھی 9 لوگوں کے قتل کی سزا میرے اوپر باقی ہے جو دنیا کی کوئی عدالت نہیں دے سکتی ہے. یہ قیامت کے دن ہی ہمیں ہمارے ان کرتوتوں اور برے کرموں کا پورا پورا ہمیں سزا ملنا ہے. اسی طریقے سے ہم نے نیکی کی، کوئی بچہ ڈوب رہا ہے یا کوئی آدمی ڈوب رہا ہے اور ہمیں تیرنا آتا ہے، ہم نے جا کر اس کو بچا لیا، نکال لیا. آپ اس کا انعام ہمیں کیا دیں گے؟ کسی ایک آدمی کی جان بچا لینے کا انعام آپ ہمیں کیا دیں گے؟ 10 کلو سونا کم ہے، 20 کلو سونا کم ہے، 1 کنٹل سونا کم ہے. آپ ہمیں اس کا انعام کیا دیں گے؟ ایک گلاس پانی کی قیمت جب ہارون رشید سے پوچھی گئی کہ آپ کی جان جا رہی ہو، خطرے میں ہو اور کہیں پانی نہ مل رہا ہو، پانی کے بغیر آپ کی جان جانے والی ہو، اس وقت کوئی آپ کے سامنے ایک پیالہ پانی کا پیش کر دے اور صحیح اندازہ لگائے اور کہے کہ بتاؤ اس ایک پیالے کی قیمت تو مجھے کیا دو گے، تو آپ کیا دیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا جتنی حکومت ہے میری اس کی آدھی حکومت میں اس آدمی کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پانی کا پیالہ لے کر اپنی جان بچا لوں گا. کہا اگر آدھی حکومت لے کر بھی وہ آدمی آپ کو پانی کا پیالہ نہ دے تو کہنے لگے کہ ہم اپنی پوری حکومت ہی اس کو دے دیں گے، لیکن پانی کا پیالہ لے کر خرید کر جان بچا لیں گے. اپنی جان بچانے کے لیے پوری دنیا، پوری سلطنت اور پوری حکومت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ بھی اس کا پورا پورا انعام نہیں ہے. تو آپ نے اگر کئی لوگوں کی جان بچائی ہے تو دنیا میں کوئی بادشاہ اور دنیا کی کوئی حکومت آپ کو اس کا انعام دے ہی نہیں سکتی. اس کا پورا اجر اور پورا کا پورا انعام قیامت کے دن اللہ تعالی ہی دے گا. تو قیامت کے دن پر ایمان. اور آخری چیز وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا. یہ میری قسمت میں لکھا تھا، میرے ساتھ یہ ہوا، اور جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہوگا وہ ہوگا. ہمیں اتنا ہی رزق ملے گا جتنا میری قسمت میں لکھا ہے. اللہ کی قسم 1 روپیہ بھی آپ اپنی قسمت سے زیادہ نہیں لے سکتے ہو، اور 1 روپیہ کم بھی آپ کو نہیں ملے گا. آپ کی تقدیر میں، آپ کی قسمت میں جتنا ہے لکھا اتنا ہی آپ کو ملے گا. تو اچھا یا